الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معاشرے کے اندر امن اور سکون کو پیدا کرنا یہ فقط اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنے سے ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتیں، قتل کی وارداتیں، بدعنوانی جیسے عوامل اور بد نظمی جیسے عوامل کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے فقط ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے اسلامی قوانین کو، اسلامی احکامات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ اگر ہم قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے اس عمل کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر قرآن مجید میں ہر ایک چیز کا قانون بیان کیا گیا۔ جب معاشرے کے اندر ان قوانین کو جاری کیا جائے گا، ان پر عمل کیا جائے گا، تو ہمارے معاشرے کے اندر سکون اور راحت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ کامل مومن نہیں ہوتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ جب وہ توبہ کر لیں تو یہ سارے اعمال جو انہوں نے بد کیے ہیں، جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، اللہ ان کو معاف کرنے والی اور مہربان اور غفور الرحیم ذات ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر مساوات کا درس دیا گیا، برابری کا درس دیا گیا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، دونوں کے لیے یکساں قانون کا استعمال کیا گیا، یکساں قانون کو لاگو کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت جو لوگوں سے ادھار لیا کرتی تھی، پھر بعد میں اس ادھار کا انکار کر دیتی، تو جب اس کی چوری کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو اس خاندان کے بنو مخزوم کے قبیلے کے کچھ نوجوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت کریں کہ وہ ہماری اس عورت کی سزا کو ختم کر دیں، اس فیصلے کو واپس لے لیں۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں یہ عرض کی، سفارش کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ امیر لوگوں کو سزا نہیں دیا کرتے تھے، معزز لوگوں کو سزا نہیں دیا کرتے تھے، اور کمزور لوگوں پر وہ سزا کو جاری کیا کرتے تھے۔ اور آگے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی چوری کرتی، وہ بھی یہ سزا ان کے اوپر بھی یہ جاری ہوتی، تو ان کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خود کے اوپر مساوات کا درس دیتے ہوئے اپنی امت کو اس چیز سے باور کرایا کہ جب آپ مساوات پر عمل کریں گے، اسلامی قوانین کے اوپر عمل کریں گے، امیر اور غریب کے اندر کوئی فرق نہ کیا جائے گا، تو معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہو جائے گا۔